السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں شخصیات کا تعارف، سنہری یادیں، حالات حاضرہ، مذہب اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ آج کی اسپیشل نشست کے ساتھ جو ہے آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے بڑے اسپیشل اور بڑے امپورٹنٹ جو ہے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکاٹ لینڈ سے، ڈاکٹر سعدیہ محمد صاحبہ، جو کہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے شعبے کے اندر جو ہے خاصی گریپ پر دسترس رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رائٹر بھی ہیں، انہوں نے یوتھ کے لیے ایک بک بھی جو ہے رائٹ کی ہے اس حوالے سے، اور ان کی شخصیات کے حوالے سے جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں بلا تاخیر جو ہے ڈاکٹر سعدیہ کی طرف بڑھوں گا۔ ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ، پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس پس پردہ کی نشست کے اندر۔ تھوڑا سا ہمیں اپنا تعارف اپنی زبانی بتائیے ہمارے سننے دیکھنے والوں کو، کہ ڈاکٹر سعدیہ ہیں کیا، کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، کہاں یہ خوبصورت شخصیت جو ہے یہ ان کا جنم ہوا، اور پھر آگے جو ہے اس پروگرام کو لے کے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان بھائی۔ پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو اور سب ہمارے ناظرین کو، اور بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ تو یقین کریں کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں ایسی کوئی خاص شخصیت ہوں، کوئی ایسی بہت کہ زبردست ہستی ہوں۔ یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے بلایا ادھر، اور بڑے بہت بڑے شکریہ آپ لوگ کا۔ بڑے لوگ اسی طرح اپنی نفی کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یقین کریں، لیکن یہ ہے، میں جو سمجھتی ہوں بھائی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، آپ ضرور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کی ایک کہانی ہے، اور ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بھی مطلب خوبیوں سے بھی ہمیں نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے انسان ہے، خامیاں بھی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو جو ہماری جو بات چیت ہے، شاید اس سے کسی کو کچھ ایسے کوئی جیمز آف تھوڑا سا وزڈم مل جائیں۔ بتائیں کہ سعدیہ محمد صاحبہ کا تعلق جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا حسب جی، نسب کسب ہے، وہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے سننے دیکھنے والوں۔ تو میں ایک پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہوں، ظاہر ہے میری پیدائش لیکن ادھر کی ہے، اسکاٹ لینڈ کی ہے۔ ہمارے اسکاٹ لینڈ میں ایک شہر ہے ڈنڈی، شاید اگر آپ نے سنا ہو، ادھر جی میری میں پیدا ہوئی۔ اور مطلب کہ زندگی کا پہلا عرصہ جو مطلب بچپن کا اور پھر جوانی کا سمجھیں کہ ادھر ہی گزرا میرا۔ ادھر اپنی ساری ایجوکیشن کمپلیٹ کی، یونیورسٹی بھی ادھر کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد پھر میں ادھر گلاسگو شفٹ ہو گئی ہوں، جو کہ ہمارا ایک بڑا شہر ہے اسکاٹ لینڈ میں۔ تو تب سے میں ادھر ہی ہوں۔ تو میرا سمجھے کہ میں زیادہ تر اپنی زندگی میں نے اسکاٹ لینڈ میں ہی گزاری ہے، لیکن جو ہے جب ہم چھوٹے تھے تو میرے امی ابو تھے، ہمیں تقریباً ہر 3 سال کے بعد چھٹیوں پر لے کر جاتے تھے پاکستان۔ تو ادھر ہمارے سارے جو قریبی رشتے دار تھے ان سے ہم ملتے تھے، اور تو مجھے پاکستان کے ساتھ ایک طرح سے لگاؤ تھا۔ اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ جب میں بڑی ہوئی، میں خود پھر جانا میں نے کافی شروع کر دیا، اور کافی یونیورسٹی کے دنوں میں کافی جاتی رہی ہوں۔ تو یہ تھا کہ، اور میری شادی بھی پھر ایکچولی پاکستان میں ہی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اتفاق ایسے ہوا کہ میں پھر کچھ عرصہ نہیں گئی ہوں، لیکن محبت تھی ہمیشہ دل میں، مطلب کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی زبان کے لیے۔ تو یہ ہے کہ نہیں، شادی سے محبت تھی یا ملک سے؟ نہیں، ایکچولی جو میرے شوہر ہیں وہ بھی پاکستان بہت کم عرصہ ہی رہے ہیں، وہ بھی ادھر کے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شادی کے بعد یہ ہوا کہ ایک طرح سے جو میں نے سمجھا تھا کہ تعلق یعنی زیادہ ہوگا وہ، شادی کے بعد محبت ہوئی نہیں نہیں، کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے، آپ مجھے اب کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے کہاں چلی جاؤں۔ نہیں، ہاں تو نہیں، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ محبت جو ہوتی ہے وہ سارا ایک وطن سے بھی ہو سکتی ہے، ایک انسان سے بھی ہوتی ہے، ہم سب کو۔
یہ جو ہے ایک میرا کافی انٹرسٹ اقبال ہے اسمارٹ. اقبال اقبال کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے تاروں پہ ڈالتے ہیں جو کماندہ. ہاں ماشاء اللہ. نہیں تو بالکل جو ہے یہ ایسی چیز ہے بھائی، اگر آپ مجھے بتا سکیں نا کہ کیا ہے محبت، یہ ایک ایسی چیز ہے میں سمجھتی ہوں کہ $1 million question رائٹ. آج تک کیسے میرا نکال کے کوئی پورے ایک مطلب کہ پوری طرح کوئی اس کو سمجھا سکا ہے یا بتا سکا ہے یہ کیا. یہ ایک محسوس کرنے والی کیفیت ہے نا. اس کو آپ بے کوشش کر شک، سکتے ہیں بیان کرنے کی، لیکن یہ محسوس کرنے والی ایک چیز ہے. بے شک جی. وطن سے محبت تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا بھی جز ہے، اور یہ فطری طور پر ہر انسان کے اندر اس مٹی سے جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اس سے لگاؤ اور جو ہے ان سے محبت ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو ڈاکٹر سعدیہ، جی سٹارٹنگ میں ظاہر ہے جو بچپنا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خواہشات، کوئی تمنا، کوئی جستجو، کوئی گولز ہوتے ہیں نا لائف کے. تو آپ کیا ڈاکٹر ہی بننا چاہتی تھی، سائیکیٹرسٹ، یا کوئی اور بھی ذہن کے اندر تھے کہ جناب، یا والدین نے کہا کہ جناب ڈاکٹر بن جاؤ ہمیں بہت پسند آپ کو پتا ہے یہ تو ہمارے پاکستانی خاندانوں میں ہے؟ یہ ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ ذرا مجھ پر بھی یہ میرے اوپر فٹ بھی آتا یہ ہے. آیا کہ ہاں بالکل میرا دھیان یہ نہیں تھا کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں ڈاکٹری کروں، لیکن اتنا بھی نہیں تھا رجحان. تو وہ بس ابو کی کافی خواہش تھی. تو آخر میں پھر ایک طرح سے ان کی خواہش پوری کی. ساتھ ساتھ مجھے خود بھی انٹرسٹ بھی تھا سائنس میں، جو انٹرسٹ تھا بالکل اسکول میں مجھے کافی، میں ان سبجیکٹس کو انجوائے کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے نفسیات میں کافی مجھے دلچسپی تھی کہ جو انسان ہے وہ زندگی میں وہ جو کام کرتا ہے یا جو چیزیں سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کا کیا مطلب کہ اس کو سمجھنے میں نا مجھے کافی دلچسپی تھی. اور کہ یعنی انسانوں کو پڑھنے، ان کا ذہن پڑھنے کی جو ہے آپ کو ایک جستجو سی، تجسس تھا. یہ انٹرسٹ کہا تھی، ہاں جا بالکل. سکتا. کیا ان کے ذہن میں کیا باتیں کون سے خیالات چل رہے ہیں، اور وہ ہوئے ہوئے کیسا ہوئے محسوس کرتے ہیں، اور ان کی پھر ان کی زندگی پر پھر کیا اثر ہوتا ہے ان کے بیہیویئر پر نا. تو سمجھیں کہ یہ چیزیں جو تھیں ملا کر پھر جب میں نے یونیورسٹی ختم کی، کچھ عرصہ تو ہاسپٹل میں نے کام کیا. اس کے بعد تو تب بھی میرے ابو کہہ رہے تھے نہیں جی پی بن جاؤ. میں نے کہا نہیں جی پی نہیں میں نے بننا. تو میرا یہ جو تھا شوق، میں نے کہا میں نے اس میں میں نے جا کے دیکھنا ہے نا. تو پھر اس طرح میں نے سائکیٹری میں اپنی ٹریننگ شروع کی. اور یقین کریں پھر جب میں اس میں میں نے کرنی شروع کی تو مجھے یہی احساس ہوا کہ یہی میرے لیے یہی جو ہے یہی شعبہ جو ہے میرے مطلب دل کے قریب، اور مجھے اس میں رہنا چاہیے. اور آگے جا کے پھر بچوں میں اسپیشلائز کیا. تو اس میں میں چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ سائیکیٹرسٹ، مطلب 18 سال سے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو میں اپنی کلینکس میں دیکھتی ہوں. جی وہ ویسے بھی ٹھیک ہوتے ہیں ظاہر ہے. ان ان میں نفسیاتی اتنی پرابلم نہیں ہوتی جتنی میرے خیال سے بڑوں میں زیادہ ہو جاتی. ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جلدی کسی چیز کا جتنی جلدی آپ چیز کو پکڑیں گے، اس کی مطلب کہ اس کی اصلاح کریں گے، تو اس کے جو مطلب بہتر ہونے کے چانسز وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایک چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہاں بعض اوقات تمہارے پاس بچے آتے ہیں تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچوں مسئلہ جو ہے بچوں کا اتنا نہیں ہے مسئلہ کہیں اور ہے. تو یہ کافی ہوں انٹرسٹنگ ایک چیز ہو جاتی ہے نا. تو اس میں بچوں یہ کا نہیں ہے، بچوں کے والدین کا ہے، اور اس سے جو ہے جی وہ منتقل ہو. بالکل بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب صرف مطلب بچوں کے ساتھ یا نوجوانوں کے ساتھ اپنی بات چیت کر رہے ہوتے، ان کے ساتھ نہیں کام کر رہے ہوتے، بلکہ پورے ان کے جو فیملی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ان کے اسکول کے ساتھ، اگر دیگر کوئی اور جو آرگنائزیشنز ہوں یا کوئی اہم لوگ ہوں ان کی زندگی میں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے. تو کافی ایک ہولسٹک ایک طرح سے نا ان کی ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور ہمارا جو ہے ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے نا. تو کافی میڈیسن جو سکولنگ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ، تھوڑا سا مجھے نا اپنا جو ہے آپ کا جو ابتدائی جرنی ہے
وہ تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے جو ہے پریکٹیکل لائف میں کیسے قدم رکھا، کیا ہرڈل آئیں، کیا پرابلمز آئیں. ظاہر ہے بنی بنائی جو ڈاکٹر ہے اسی طرح تو نہیں تیار ہو کے جو ہے اوپر سے اتر آتی. اس کے پیچھے ایک پورا ایک ورک ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا اپنی جرنی بتائیں ہمیں. ہوں اس کے پیچھے ایک یہی ہے کہ میرے امی ابو نے بہت تعلیم پر بہت انہوں نے فوکس کیا. انہوں نے بس یہی کہا کہ اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس پر مطلب ہمیں دھیان مطلب دینا چاہیے، اور اس میں کافی انکریج کیا. اور میں یہ کہوں گی کہ تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے میرے ابو نے مطلب کہ میرا پوری مطلب میرے ساتھ مطلب تعاون کیا، مجھے سپورٹ کیا. بے شک اگر میں نے کہیں بہت دور بھی جانا ہوتا تھا کسی کورس کے لیے تو وہ مجھے لے کر جاتے تھے. مطلب ان دنوں کی بات ہے جب، اب آج کل تو کافی سچویشن ڈفرینٹ ہے نا، لیکن ان دنوں میں ایک بڑی چیز سمجھی جاتی تھی کہ آپ ڈنڈی سے کہیں لنڈن کی طرف جا رہی ہیں بس مطلب 2 دنوں کے لیے کورس کے لیے نا، وہ بھی ویکینڈ پر، جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن آپ کا شوق ہے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے نا ادھر جو ملتی ہوتی تھیں اور اسٹوڈنٹس وہ کہتی تھی ہیں آپ اتنی دور سے آئی ہو، اور واو کہ آپ کے ابو لے کر آئے ہیں. پاکستانی میں بات کر رہی ہوں، پاکستانی بیک گراؤنڈس کی جو تھیں کہ ہے آپ کی. تو ہمارے لیے تو ہماری فیملیز میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ میرے ابو کو بہت تھا کہ ہم پڑھ جائیں نا، پڑھ لکھ جائیں، اور بہت انہوں نے ہمیں اس میں انکریج کیا. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر محنت بھی تھی خود محنت بھی کافی کی اسکول میں. تو لیکن مجھے شوق تھا، مطلب کہ اگر کسی چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ اتنی پھر آپ کو نہیں لگتی کہ یہ اتنی مشکل ہے، اتنی بھاری ہے نا. تو اگر اب ان سبجیکٹس میں، جیسے میں نے کہا کہ مجھے ایکچولی سائنس مجھے کافی پسند تھا، سائنس کے جو سبجیکٹس تھے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا دل ہو تو وہ چیز پھر آسان ہو جاتی ہے ذرا نا، آپ کو ڈاکٹر اتنا نہیں صاحبہ لگتا. ویسے ہم کمپیریٹیولی، ظاہر ہے ہم جس کلچر، آپ دونوں کلچروں کو سمجھتی ہیں، ظاہر ہے یو ہیو بین وزٹ پاکستان ریسنٹلی ایز ویل. تو کمپیریٹیولی اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جی انسانوں کا ڈاکٹر ہے، یہ ڈنگروں کا ڈاکٹر ہے جو اینیملز کو جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کسی نے کہا کبھی یہ پاگلوں کی ڈاکٹر ہیں کیا؟ آپ اس طرح سے کوئی سننے کو ملا کوئی جملہ؟ مطلب کہ شروع میں تو یہی تھا نا کہ اپنے میڈیسن کرنی ہے. شروع میں تو یہ کسی نہیں تھا، میں نے نہیں یہ مطلب کہ یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ کون سی فیلڈ میں جانا ہے. بس یہی تھا کہ ڈاکٹر ڈاکٹر بن جا. تو وہ پھر یہ تھا. اور اس کے بعد پھر جیسے میں نے کہا کہ میرے ابو نے بھی کہا کہ تم جی پی بن جاؤ نا، کہ وہ صحیح رہے گا نا. تو تب میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جو آپ کے لیے یہ میں نے ایک طرح سے میں نے یہ آپ کیا کے لیے قربانی دی میں نے ہے. آپ کے لیے دی. تو لیکن اب جو ہے جو میرا مطلب کہ میرے اندر کی جو آواز ہے وہ جو کہہ رہی ہے میں اس کو سنوں گی نا. تو یہ تھا کہ پھر ہاں لوگ کہتے ہیں، آج تک بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ کس طرح یہ کون سا شعبہ ہے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کچھ وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے، اور لوگ یہ تسلیم کرنا شروع کر رہے ہیں کہ ذہنی بیماریاں بھی مطلب کہ حقیقی ایک چیز ہے. حقیقت سے اور جی. جی، اور بالکل یہ بالکل اسی طرح مطلب اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طرح ہمیں ان کو اہمیت دینی چاہیے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں نا. لیکن ابھی بھی ظاہر لوگ ہوں گے جو کہیں گے آپ کس طرح کے شعبے میں. یہ بڑی ڈفرینٹ ہے دوسرے میڈیسن سے نا، دوسرے شعبوں سے بہت مختلف ہے. نہیں اور لیکن اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ میں نے اپنی کمیونٹی کے اندر یہ بھی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ جناب کوئی ڈپریشن کو یا انزائٹی کو یا سٹریس کو یا مینٹل ہیلتھ ایشو کے حوالے سے اگر ڈیل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے پاگلوں کے ساتھ رہ رہ کے پاگل ہو گیا ہے، یا یہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، یا اس طرح انزائٹی کا یا فزیکل جو ہے اس پہ بھی افیکٹ ہوا ہے. ایسی کوئی اس میں ریئلٹی ہے، حقیقت ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو انوائرمنٹ ہوگی نا، اس کا اثر آپ کے اوپر ضرور ہوگا. ہم اسے کہتے ہیں نیچر اور نرچر، یہ کانسیپٹ ہے کہ نیچر جو ہوتا ہے، جو پیدائشی طور پر جو آپ کی جو ایک ہوتی ہے آپ کی ایک آپ کا ایک جسم ہوتا ہے، آپ کی جو ایک آپ کا دماغ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی مطلب جینیٹکلی ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں نا. باقی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ماحول ہے آپ کو کیسا ملا. ٹھیک ہے، آپ کے جہاں پر
जहाँ पर आप रहते रहे हैं, ठीक है? स्पेशली आपकी मतलब कि शुरू के जो आपके साल हैं बचपन के ना, हम्म, तो उसमें स्पेशली आपके माँ-बाप ने आपके साथ कैसे उन्होंने कैसी तरबियत की आपकी? आप कौन-से स्कूल में हम्म, गए? आप किस तरह के लोगों के साथ आपका मिलना-जुलना था? इन चीज़ों का बहुत असर होता है और बाद में जाके आपके दोस्त कौन किस तरह के रहेंगे ना, ये चीज़ें जो सब मिला के ना इनका असर होता है, तो इतना मतलब कि जब हम असेसमेंट करते हैं, हम पूरी इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये है ना एक चीज़ पर नहीं होता, ये मैं हो सकता है किसी चीज़ का नहीं, ज़्यादा असरात के हवाले से मैं ये समझना चाहता हूँ, थोड़ी सा इन डेप्थ में हम जाते हैं ना, कि आप जी। हर बंदे को इसी एंगल से देखते हैं कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तलाश करते हैं लोगों में कि जनाब इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या नॉर्मल लोगों को आप नॉर्मली चेक देखते हैं कि जी ठीक है ये नॉर्मल बंदा। अच्छा, तो सारे जो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं उनको तो हमें पता है कुछ ना कुछ मसले होंगे, लेकिन वैसे आम जिंदगी में कहती हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आमदीन। आम, लोग सुनते हैं ना कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो वो समझते हैं कि हाय पता नहीं अपने ये इसको सब कुछ पता है मैं क्या सोच रही हूँ ना, या मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हमें किसी को नहीं पता होता कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात हम्म, को पता है, ठीक है ना? लेकिन हम्म, ये है कि हमें हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, तजर्बे के साथ हम मतलब एक हम्म। अंदाजा लगा लेते हैं। वो भी ज़रूरी नहीं हो कि हम 100% सही हों उसमें, लेकिन एक अंदाज़ा होता है ना, तो अक्सर नहीं, जब मैं फर्क लोगों करें, के साथ मसलन फर्ज करें कि किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी की नकलो हरकत से, या किसी के, या आपके सामने एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे आप जज कर सकती हैं कि इस बंदे को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस के अंदर है, मेंटल हेल्थ इशू है, या इसको वैसे झूठ बोल रहा है, या ये गलत बयानी से काम ले रहा नहीं, ज़ाहिर है वो तो एक होता ही है, मेरा ख्याल ये तो हाँ, हम सभी लोग ही करते हैं, जजमेंट्स में करते हैं ना। एक तो होता है कि ट्रेनिंग के साथ, बगैर ट्रेनिंग के साथ भी हम सब लोग जजमेंट्स करते हैं, जो कि एक तरह हमारे हाथ हमारे मतलब कि हमारे बस की बात नहीं होती है ना। एक लाशऊरी तौर पर आप एक इंसान को देख के आप एकदम एक इंसान आपके सामने आ जाए, आपने फौरन लाशऊरी तौर पर आप उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे, है। बेस्ड ऑन उनका मर्द है या औरत है, रंग कैसा है, कौन से बैकग्राउंड से, कैसी जुबान में बात कर रहे हैं, उनके एजुकेशन क्या लेवल क्या हो सकता है। ये सब चीजें ना जरूरी नहीं है कि हम गौर करें बहुत ज्यादा, ये लाशऊरी तौर पर ये चीज जो है हमारे अंदर, हम सब के अंदर है। लेकिन ये है कि हाँ, मेरी ट्रेनिंग के हवाले से ज़ाहिर है मैं चीजें ज़्यादा नोट करती हूँ दूसरों से, और ये कि फिर भी डेफ़िनेटली पता नहीं होता। एक मुलाकात में आप नहीं हमेशा बता सकते कि वाक़ई ये मसला है या नहीं, लेकिन ये आपका अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ चीज़ें हैं, है ना? अगर ज़्यादा ही चल रही। आपको फ़िक्र हो, तो बात करनी चाहिए ना उनसे ज़रा, कि आप मतलब उनकी अच्छा डॉक्टर बेहतरी के लिए साहब, आप। सादिया, आपसे अगर पूछें, जाहिर है जो आपने अपनी बैकग्राउंड लाइफ जर्नी बताई हमें, आप समझती हैं कि स्टेज पर आप सेटिस्फाइड हैं, आप जिस शोबे के अंदर, जिस प्रोफेशन के अंदर हैं, जो ड्यूटीज़ आप सर अंजाम दे रही हैं, आप सेटिस्फाइड हैं फुली, या कि जिस जुस्तजू है दिल के अंदर, कोई तमन्ना है कि नहीं मैं फलां शोबे के अंदर होती तो ज़्यादा अच्छी होती, या फलां शोबे के अंदर होती तो ज़्यादा यानी अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करती। कि देखिए, मैं अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ कि जो भी कुछ मतलब मैं हूँ इस वक़्त, जो भी कुछ मैंने अपनी जो भी मुकाम पर मैं हूँ अपनी करियर में, तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला का बहुत करम है इसमें। और ये कि हाँ, मैं जो मतलब मैं मुझे पसंद है जो मैं करती हूँ। और लेकिन ये है कि मेरा ख़्याल एक वक़्त आता है जब आप एक चीज़ काफ़ी अरसे से कर रहे हों, तो आपका दिल करता है कि आप मुख्तार। और करके देखें, है ना? और मेरी एक आदत भी है ये कि मुझे बहुत मैं एक्साइटमेंट को बहुत ढूँढती हूँ ना, कि मैं कोई नई चीज़ हो, कोई नया तजुर्बा हो, ठीक है ना? तो मुझे बस ये होता है कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करती रहूँ या कुछ ना कुछ देखूँ। तो ये मेरा शुरू से बचपन से ही है। तो अ, ये है कि ये इसके इसकी वजह से मैंने काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें की हैं, और शायद आगे हो सकता है थोड़ा-सा अपना वो जो है। वो एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कैसे रहे? पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, उससे क्या लर्न किया?
نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جیسے مثلاً کہ مجھے کافی عرصے سے یہ میرے دل کی خواہش تھی کہ میں کتاب لکھوں، ہے نا؟ تو یہ ایک طرح سے میرے خواہش تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ خواہش ہی رہ سکتی ہے اگر میں کچھ نہ کروں نا. یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو میں نے فوکس کیا کہ نہیں، مجھے یہ بس میں نیت کروں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے اس معاملے میں نا. تو وہ اللہ کے کرم سے وہ میں نے کتاب، جیسے آپ نے کہا، میں نے کتاب لکھی ہے، وہ مسلمان مطلب نوجوانوں کے لیے. ایکچولی میں نے اپنے بچیوں کے لیے لکھی تھی وہ. میرے دل میں تھا کہ میں اپنی بچیوں کے لیے کچھ لکھوں جو ان کے ساتھ رہے. اگر میں نہ رہوں تو وہ کوئی چیز ہو جس سے وہ مجھے یاد کریں، اور مطلب کہ وہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کر جائیں نا. تو وہ اس پر یہ تھی کہ جو چیزیں میں نے سیکھی اپنی زندگی سے، اپنے استادوں سے یا تجربات سے، جو پورا اگر ہم سوچیں کہ پورا پوری زندگی آپ کی گزر سکتی ہے وہ ہے نا، آپ کو جو ہوتے ہیں لیسنز آپ نہیں سیکھ پاتے نا. تو میں چاہ رہی تھی جو کچھ میں نے اب تک سیکھا ہے میں اپنی بچیوں کو وہ ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں. تو یہ میں نے کیا کتاب کیا میں لکھا. کس ٹائٹل سے آپ نے جو ہے کتاب لکھی ہے، اس میں کیا ہے، تھوڑا سا مختصراً جو ہے وہ بتائیں ہمیں۔ جی جی. تو کتاب کا نام ہے سیکریٹس ٹو انفینٹ سکسیس. سیکریٹس ٹو انفینٹ سکسیس 99 لائف لیسنز فار ینگ مسلمز. انگلش میں ہے کتاب، ہو سکتا ہے آگے اس کو ٹرانسلیٹ کروا لوں، لیکن فی الحال تو انگلش میں ہے. تو اس کی یہ ہے کہ 99 زندگی کے جو ہیں لیسنز. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں شروع جو کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو سکسیس ہے، کامیابی جو ہے وہ کیا ہے. یہ ایسا لفظ ہے عرفان بھائی جو ہم سب سنتے ہیں نا، اور ہم سب استعمال کرتے ہیں. ہاں، کہ ہم کسی فلانا کہتے ہیں وہ فلانا کامیاب انسان ہے، یا یہ اگر ہو جائے تو یہ بہت کامیابی ہوگی. تو شروع میں میرا جو ہے جو بیسس ہے نا وہ یہ کہ کامیابی کیا ہے اور اسے ہم کیسے ڈیفائن کریں. اور جو بھی کامیابی کی ڈیفینیشنز ہیں نا دنیا میں، وہ اس دنیا کی حد تک ہی ہیں. مطلب جو بھی آپ کا معیار ہو اس میں، یا چاہے وہ دولت ہو یا شہرت ہو، جو بھی ہو، وہ سب اس دنیا میں ہے. لیکن جو اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ اور وہ کیسے ہم پائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، اور اپنے زندگی میں ہر وقت یہ مطلب کہ ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم زندگی گزاریں ان کے مطابق، تو پھر یہ آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تو یہ اس کا بیسس ہے. سعدیہ صاحبہ، میرے لیے یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، بلکہ یونیک بات ہے کہ یہاں بورن ہونے والی بچی اسکاٹ لینڈ کے اندر، برٹن کے اندر، اور وہ اس کا معیار اور اس کی سکسیس کا جو ہے یہ عالم ہے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ جناب ہماری بعد والی زندگی جو ہے زیادہ بہتر ہے. ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی یہاں یوتھ کے اندر. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کہاں سے آپ نے لرن کیا؟ یہ چیزیں آپ تک کیسے پہنچی؟ تو یہ تو سارے شروع سے میرے ماں باپ کا ہی اس میں ہاتھ ہے. ظاہر ہے ہمارے جو ہے جہاں بچپن میں جو آپ کے ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کے اندر جو ایمان وہ بٹھاتے ہیں، وہ بہت اسپیشل جو شروع میں جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا بہت گہرا اثر رہتا ہے اپنی زندگی پر. تو ہماری فیملی ایسی نہیں تھی کہ بہت زیادہ مطلب کہ ریلیجس تھی. ہماری فیملی ایسی نہیں تھی. ہم ٹریڈیشنل، ایک سمجھیں کہ ٹریڈیشنل فیملی سے میرا تعلق ہے. تو پھر لیکن یہ کیا ہوا کہ جب میں تقریباً میرے خیال 13 یا 14 سال کی تھی، ہم پاکستان گئے ہوئے تھے. تو ادھر مجھے یاد ہے کہ میں نے اذان سنی. جیسے ادھر تو ہمیں اذان نہیں سنائی دیتی نا اکثر، انلیس کہ اپنی مسجد کے نزدیک رہتے ہو شاید. لیکن ادھر میں نے اذان سنی اور میں نے نا نماز پڑھنی شروع کر دی نا. نماز پڑھنی آتی تھی لیکن ہمارے گھر میں اتنا نہیں تھا کہ ہم پابندی سے پڑھتے تھے نا. تو ادھر میں نے پاکستان میں شروع کر دی. چھٹیوں پر ہم گئے ہوئے تھے. تو جب میں واپس آئی ہوں نا، میں نے سوچا کہ میری ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اگر میں نے اب چھوڑ دی تو پتہ نہیں میں کب دوبارہ شروع کروں. تو میں نے بس نماز مطلب میں نے اپنی جو ٹائم کی. اس وقت مجھے اور کچھ نہیں پتا تھا زیادہ، مطلب وہی جو تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا نا مدرسے میں، زیادہ کچھ نہیں پڑھا تھا.
पता था, लेकिन फिर ये हुआ कि उसके साथ, उसकी बरकत के साथ, मैं तो यही समझती हूँ, उसकी बरकत के साथ अल्लाह ताला ने अम, और रास्ते खोल दिए एक तरह से। इल्म की तरफ मेरा रुझान हुआ, दीन की इल्म, दीनी इल्म की तरफ। तो ये था हमारे डंडी में, तो बहुत ज्यादा नहीं था, मैं बहुत काफी साल पहले की बात कर रही हूँ, तो इतना ज्यादा हमारी नहीं हम्म, थी उधर रिसोर्सेज या ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं थे या कुछ इस तरह की ना सेटअप नहीं था हमारा रिलीजियस मामले के हवाले से ना। लेकिन ये था हम्म, कि मुझे दो तीन मेरी फ्रेंड्स बन गईं, बल्कि वो तीनों बहनें थीं, उनके साथ मेरी दोस्ती थी, और वो भी उसी तरह, उसी मतलब के पॉइंट इन देयर लाइफ पर थी ना, वो भी दीन में इंटरेस्टेड थी। तो मुझे याद है, हम मतलब वो तीन और मैं, हम इकट्ठी मिलकर किताबें हमारे पास जो होती थी, हम उनको बैठकर इंग्लिश की बहुत कम तादाद की में होती थी तब, तो वो हम बैठ के पढ़ते थे साथ, या कुछ कहीं जैसे टेप कैसेट कैसेट पर अगर किसी की कोई इंग्लिश में कोई अगर बयान होता, वो हम बैठ के सुन लेते। और फिर ये कि ग्लासगो में एक्चुअली ज्यादा चीजें हो रही थी ना उस वक्त, जैसे वो कम्युनिटी में, तो मुझे याद है कि हम बस पर बैठकर आया करती थी कभी वो, और उस उन दिनों में काफी बड़ी चीज समझी जाती थी कि हाय अब डंडी से आई हैं ग्लासगो हम्म, ये कुछ अटेंड करने ना। लेकिन तो वो तब से शुरू हुआ, मतलब कि मेरी जब मैं टीनेजर थी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मैं खुद ज्यादा आती रही हूँ, फिर मैं काफी, जब भी कुछ ना कुछ होना इधर ग्लासगो में, मैंने बस लेकर ना आ जाना डे ट्रिप के लिए। तो अभी तक मुझे याद है कि ना, इधर जो लोग होते थे वो कहते थे हाय आप डंडी से आई हो, नहीं नहीं आप हमारी मेहमान हो, आपने टिकट की प्राइस नहीं देनी है, जो भी है। तो आज आज तक भी मुझे लोग यही कहते हैं, वो सादिया फ्रॉम डंडी ना, वो ऐसे याद करते हम्म, हैं मुझे ना। हम्म, तो ये था हम्म, कि तो ग्लासगो में मैं आती रही हूँ ना। लेकिन ये था कि कोई फॉर्मल तरीके से मेरी ट्रेनिंग या इस तरह कुछ नहीं हुआ है इस्लामिक एजुकेशन ना। बाद में जब साइकाइट्री ट्रेनिंग के लिए मैं आई हूँ, तब मैंने ये फैसला किया कि मैं ग्लासगो में जाऊँ, शिफ्ट हो जाऊँ ना काम के लिए। लेकिन उसके साथ साथ वही माहौल के लिए ना, कि ज्यादा मुसलमान है इधर, ज्यादा चीजें हो रही कम्युनिटी में, तो उसके जरिए फिर मैं और चीजों में इन्वॉल्व होती गई। कुछ कोर्स किए, छोटे से कोर्स इधर उधर, मतलब लेकिन प्रॉपर एक तरह से समझे कि मेरी फॉर्मल कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है। तो इसलिए मेरी किताब में भी वही चीजें हैं जो मैंने, मतलब कि ये सब चीजें अटेंड करके, कोई कोर्स हो रहा है या कोई क्लास हो रही है, कोई इस तरह ना दर्स हो रहा है कोई, और जो मैंने खुद जिंदगी में सीखा है ये है। हम्म। लेकिन ये है कि मैंने हाँ, मेरे को प्रॉपर एक तरह से किसी अदारे के लिहाज से नहीं, ना यूथ कोई के नहीं है। लिए हम चाहते हैं कि यूथ के लिए जो है हमारी यहाँ पर यूथ, आपको पता है कि बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर, ड्रग अब्यूज़ के अंदर और दीगर जो है नेगेटिविटीज़ के अंदर भी जो है लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए भी एक आप इंस्पायरेशन हैं। इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या आपको कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, कि नहीं है। यूथ को जो है कैसे, यानी अपनी बेसिस जो है यहाँ पर रहते हुए दीन पर कैसे जो है वो बेहतर तरीके से चलना चाहिए। प्रोफेशनल, कई लोग इसको मायूब भी समझते हैं सादिया, ये सॉरी टू से दैट, लेकिन लोग समझते हैं ये जी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या ये रिजर्ड माइंड है या इस तरह की जो है वो तोहमतें भी उनको लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो बेस है और फिर हमारा जो एंड है, जाहिर है हमारा एक बिलीव है, एक फेथ है, तो हमने जाना तो है एक ना एक दिन जो है अल्लाह की बारगाह के अंदर, तो वहां भी हमने जवाब देना है। हमारी ज़िंदगी ये तो नहीं है शुतर बेमहार जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी खाते रहें। हर एक चेक एंड बैलेंस है, हर चीज़ को हमने सोच के, देख के और इस्लाम के जो राइट पाथ है उसके मुताबिक चलना है। तो यूथ बिल्कुल। को इस हवाले से आप क्या जो है वो लेसन देती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं? हम्म। अच्छा, अगर मैं आपको अपना ज़रा ज़ाती आपको तजुर्बा दूँ, जो मेरी बेटी के हवाले से, मेरी बेटी अब हम्म, 11 साल की है। अगर उसका मैं थोड़ा-सा बता सकती हूँ कि जी जी, बताइए उनके, बताइए। हाँ, हाँ, तो उसके साथ हमने ये किया कि शुरू में जैसे हमारे माशरे में होता है ना कि बच्चों को बहुत डराया जाता है एक था ना कि खुदा हम्म, अल्लाह ताला के बताया जाता है कि उसके बाद वो होता है कि हाय जन्नत है और जहन्नम है, और जहन्नम में पता है ये इतना ये सारी चीजें होंगी। मुझे अभी तक याद है जब मेरी अम्मी ने मुझे पहली दफा बताया था जहन्नम के बारे में ना, वो सारी ऐसी वो नॉन वर्बल्स जो थी, अभी तक मुझे याद है ना कितनी मुझे, और इतनी मैं खौफ में चली गई थी ना कि हाय ये ऐसी है, और हम्म, छोटी, मैं काफी छोटी उम्र की थी तब।
یا ذرا یہ ہوں چیز ہے، یہ بالکل یہ حقیقت ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. لیکن جو ہے، جو میرا خیال ہے وہ یہ کہ جو شروع میں جو بچے کی جو آم، پہلے اسپیشلی 7 سال ہوتے ہیں، اور یہ ایک حدیث شریف میں بھی ہے نا، لیکن جو پہلے جو 7 سال ہوتے ہیں نا، اس میں آپ ہوں ہوں بچوں کے ساتھ بہت آپ کو نرمی سے اور مطلب محبت سے پیش آنا چاہیے، اور جو ان کو آپ بتاتے ہیں خدا کے بارے میں، وہ ہوں محبت کے بارے مطلب کہ نا کے اوپر اس کا جو ہے اس کی بنیاد ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ ہوں تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں آپ بتانا ان کو بتانا چاہیے، اور ان کو نا مطلب نیگیٹیوٹی کوئی نہیں، اس طرح یا کیا کہتے ہیں ریسٹرکشنز کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ یو وانٹ ٹو ڈیولپ دا بانڈ آف لو. ٹھیک ہے. اس ہوں کے بعد پھر جو ہے، اور یہ ماں باپ کا بنیادی تو یہ ماں باپ کا رول ہے نا. باقی جو ہوں مدرسے یا جو بھی اور ان کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں کمیونٹی سرکلس میں، وہ بعد میں آتی ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ کردار ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے اس میں. اس کے ہوں بعد جو ہے آپ پھر آہستہ آہستہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. میں آپ کو بتاؤں، ہوں میری جو بیٹیاں ہیں، میں نے ان کو ہم بتایا تو ہے کہ جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، لیکن ہم نے اتنا فوکس نہیں کیا وہ ان چیزوں کے اوپر. ہم نے ان کو یہ کہا ہوں جو اچھے کام کرتے تھے، ہمیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنے خوش ہوں گے، آپ نے یہ کام کیا، آپ اللہ تعالیٰ کتنے آپ ہی از سو ہیپی وتھ یو. تو ایک طرح سے کہ ان کو نا مطلب کہ پازیٹیو رکھا ہر چیز کو نا دین کے ریوارڈ لحاظ سے. دے گا اللہ، ریوارڈ دے گا آپ کو ہاں. اللہ، خوش ہوگا، خوش جی. ہوگا تو آپ کے جی. لیے آسانی پیدا کرے گا، آپ کے لیے جو ہے گفٹ دے گا انعام دے گا، جی. مختلف جی جو ہے چیزیں. بالکل. ظاہر ہے چھوٹے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ. جی بالکل. اور یہ کہ اور یقین کریں جو چیزیں جیسے تو میری کوشش تھی کہ جو بھی چیز یہ کہیں نا، تو ان کو میں کوشش کروں کہ وہ کہ ان کو یہ نہ فیل ہو کہ اسلام از ریسٹرکٹیو. کہ ہوں کہ میری کوشش تھی کہ جو بھی وہ کچھ کہیں، جو بھی کچھ مانگیں، تو وہ ان کو نا ایک بس یہ احساس ہو کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایز اے مسلم. یو کین ڈو اینی تھنگ as long as it's in accordance with Islam. ٹھیک ہے. بس چند ہوں چیزیں، اور بس یہ میں نے کہا چند چیزیں جو ہم نہیں کر سکتے، ہوں شراب نہیں پی سکتے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن وہ بہت کم چیزیں ہیں. زیادہ تر جو ہے ہم اسلام از ویری واسٹ اینڈ یو کین ڈو اینی تھنگ as long as you're not displeasing Allah. تو انہوں نے ہوں ہم نے ان کو بتایا، لیکن انہوں نے یہ چیزیں دیکھی میری زندگی میں اور میرے ہسبینڈ کی ہوں زندگی میں. انہوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ انہوں نے دیکھا، اور یقین کریں میں نے بہت کم بھائی، شاید ایک آدھ دفعہ میں نے بتایا ہو کہ جو حجاب پہنا ہے وہ فرض ہے ہمارے مذہب میں نا. میں نے اس کو ایشو بنایا ہی نہیں. لیکن میں نے بیٹیوں نے ہوں دیکھا کہ امی جو ہیں وہ حجاب پہن رہی ہوں ہیں، ہر چیز کر رہی ہیں، ہر چیز ہوں مطلب کام بھی کر رہی ہیں، باہر بھی جا رہی ہیں. اور مجھے ٹریولنگ کا بھی بہت شوق ہے، شاید آپ کو میں نے بتایا، اور ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق جی ہے، اور میں اکیلی بھی کافی ٹریول کرتی ہوں. تو انہوں نے یہ ہوں دیکھا جو ہماری امی ہیں وہ پہاڑوں پر پہاڑوں کے اوپر جا رہی ہیں، وہ سمندروں میں تیر ہوں رہی ہیں، وہ جنگلوں میں ہوں چل رہی ہیں. تو انہوں نے سب کچھ حجاب پہن کے کیا ہے. مطلب نیور میڈ ہوں انٹرن ایشو. ہوں تو پھر کیا ہوا اس کے بعد، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بتانی ضروری ہوتی ہے، لیکن بچے جو ہے نا وہ چیزیں ابزارب بہت کرتے ہیں. نہیں کیونکہ ڈاکٹر نا وہ صاحب، جو ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں ایز اے جرنلسٹ، اور جو میں اپنی فیلنگ شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پر لوگ جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں بڑے نیک اور بڑے جناب باوقار با کردار رہیں، لیکن ہم ان کو ایکٹ کر کے وہ نہیں دکھاتے. ہم خود جو ہے ہر چیز جو ہے نیگیٹیو کرتے ہیں ان کے سامنے، لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی اس اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے ہماری فالوئنگ ہوتی ہے، نہ کوئی ایکٹ ہوتا ہے. اور ہم بچوں کو کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سے گھر میں جو ہے بہت زیادہ بچہ لرن کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ جی ماں جو ہے وضو کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، ماں جو ہے وہ حجاب کر رہی ہے، ماں نیگیٹو چیزوں کو یا حلال حرام کو دیکھ رہی ہے، سمجھا رہی ہے اپنے ایکٹ سے، نہ کہ صرف جو ہے زبانی کلام. تو وہ زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، زیادہ اثر لیتے ہیں اس کا. جی. کیونکہ جو ہم کہیں گے نا، ہمیشہ ایکشن از آلویز گوئنگ ٹو بی مور پاورفل دین وٹ یو سے. یس ٹھیک ہے نا. یس. ایکشن اور وہ کیا کہتے ہیں محاورہ ہے نا، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. تو یہی آپ یس کہہ رہے ہیں نا. یس. تو جی جی تو اسی. میں آپ کو بتاؤں کہ جب
جب میری تھوڑی سی میں وہ بات ختم کرنا چاہ رہی تھی، سوری اف یو ڈونٹ مائنڈ، وہ تو پھر اس کا پھر پھر اثر یہ ہوا کہ جب میری بیٹی جب تھی 10 سال کی تھی، تو اس کا مطلب ہوں کہ وہ ہمیں ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کا وقت آ گیا، مطلب حیض اس کا شروع ہو گیا نا، اور یقین ہوں کریں جب وہ شروع ہوا تو اس نے فوراً مجھے کہا کہ ممی دس مینز آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ویئرنگ حجاب، یو نو. ہوں تو ہوں مطلب کہ میرا دھیان ادھر تک پہنچا نہیں تھا، اس نے خود ہی کہا کرتی تھا مینز آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ویئرنگ حجاب، اور یقین کریں بھائی نیکسٹ ڈے سے اس نے خود ہی حجاب پہننا شروع کر دیا، میں نے کچھ بھی نہیں اسے کہا. مطلب کہ ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ویسے میرے اوپر، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک طرح سے نا you don't want to shove Islam down their throats, you know, you want to ہوں have the love there, محبت ہو، پھر آپ کو وہ دیکھیں، اور یہ نہ صرف دیکھیں کہ آپ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، آپ کو اسلام آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہا اپنی زندگی میں، بلکہ آپ کو امپاور کر رہا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ڈاکٹر بالکل صاحبہ آپ بالکل. ماشاءاللہ کبھی کبھی آپ کو شعر بھی اترتے ہیں، نزول ہوتا ہے. کوئی شاعری سنا دے ہمیں، جو ہے کوئی اچھی بلی جو ہے شاعری سنا دے، چلے سننے والے بازوق لوگ بھی ہاں ہوں گے. بھائی یہ آپ آپ کو پتہ ہے یہ میرا شوق تو ہے، مجھے اگین میں نے یہ پڑھا ہے، شاعری میں نے پڑھی نہیں ہوئی، لیکن مجھے ہمیشہ سے ہوں ایک طرح سے شوق رہا ہے. اور ہوں لیکن میں زیادہ مشکل چیزیں نہیں سمجھ سکتی، آسان آسان ہو وہ میں سمجھ سکتی ہوں. نہ آسان اور آسان تھوڑی آسان آسان جو ہے ہمارے بھی آسان فہم لوگ بس بھی دیکھنے جی والے. تھوڑی بہت میں نے شروع کی ہے، آپ کو میں نے بھیجی بھی ہے، لیکن آپ کا وہ ظاہر پڑھ معیار کے کافی سنا دے ذرا. نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کا معیار بہت اونچا ہے اس نہیں 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 معاملے اللہ میں. نہیں. تو چلیں جی، ہر ایک کا دیکھیں کون نا جی، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے نا، مہک ہے ہر شاعر کی. آپ شاعر مغرب ہیں ہمارے، ہم شاعر مشرق کو پڑھتے رہے ہیں. تو مجھے مطلب یہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا وہ وزن کیا ہے، اور یہ وہ جو آپ نے مجھے کچھ کامنٹس دیے تھے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ شمال میں یا جنوب میں یہ وہ، تو پلیز معاف کریں، میں رول ساری مطلب کہ ساری توڑ رہی ہوں اپنی مطلب ایک بس اپنا ہوتا ہے ایک کیا کہتے ہیں اپنا جو تھنکنگ ہے احساس نا جی، ہوتا اوپینین ہے آپ کی، تھنکنگ ہے، احساس ہے، جذبات ہے، ہے، اور اظہار یہ کریں. کافی جی چلیں سناتی ہوں. یہ ایک مسئلہ تھا میری زندگی میں، اس کے مطلب حوالے سے میں نے یہ لکھا ہے کہ اتنی اپنائیت نہ دکھاؤ، بعد کی رسوائی تکلیف دہ ہوتی ہے. اتنی الجھنوں میں نہ بکھیڑو، آزمائش کے پورا اترنے میں مشکل ہوتی ہے. مت لو اب مزید صبر کے امتحان، پہلے ہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں میں. بس اتنی محبت دو کہ سہ سکوں، کہ ہر چیز ایک توازن میں اچھی لگتی ہے. کیا بات ہے، شاعری میں توازن نہیں ہے لیکن اشعار میں ہے. اچھا وہی ہے. اچھا اور اچھا، نہیں 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 نہیں، اچھا ہے ماشاء اللہ. اور ایک میں نے لکھا تھا، ایک اور میں سنا دوں، یہ میں نے لکھا تھا میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کے یہ حوالے سے بڑا میں نے یہ لکھا خطرناک تھا. رشتہ ہوتا ہے. ہاں، تو یہ ہے کہ یہ طلب جستجو ہے سکون کی، قرار کی. یہ طلب جستجو ہے سکون کی، قرار کی. تم مطمئن ہو جاؤ، مجھے اطمینان مل جائے. ایک دوسرے کی کمی پیشی برداشت کر لیں، نظر انداز کر لیں. تم مجھے ایسے ہی قبول کر لو، میں تم سے ویسے ہی راضی ہو جاؤں. کیا بات ہے جی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ راضی ہو سکتا ہے میاں بیوی. اچھا، یہ تو ہے، وہ یہ تو وہ ہے بھائی. وہ بڑا ایک چٹکلا سا کسی نے شیئر کیا تھا سوشل میڈیا کے اندر کہ جناب شادی ہوئی تو میری بیگم بولتی تھی اور میں سنتا تھا، پھر وہ میں سنتا تھا تو وہ بولتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ ہم دونوں بولتے تھے اور پورا محلہ جو ہے وہ سنتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس ماحول سے جو ہے محفوظ رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ،
تھوڑا سا یہ بتائیے آپ نے ریسنٹلی جو ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا سیلاب زدگان کے حوالے سے، جو ہے اللہ رب العزت اس آفت سے، اس عذاب سے، سیلاب سے جو ہے نجات عطا فرمائے، تو وہاں بڑی تباہی بربادی ہوئی۔ وہاں بھی آپ کا جانا ہوا، پھر آپ نے پریکٹیکلی وزٹ بھی کیا ان ایریاز کو، تو وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، کیا حالات ہیں، کیا گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ گراؤنڈ زیرو سے آئی ہیں آپ۔ ہاں تو بھائی اس کا تھوڑا سا میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ میں ایکچولی جب گئی تھی پاکستان، میرا پہلے سے پلان تھا جانے کا نا، سیلاب آنے سے پہلے تھا میرا پلان کہ میں نے ایکچولی کانفرنس پر جانا تھا، لیکن وہ کینسل ہوگی۔ پھر کیا ہوا کہ ہوں پھر میں سوچوں میں جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن پھر میں چلی گئی تو ہوں کانفرنس تو نہ ہو پائی، لیکن میرا یہ تھا کہ مطلب اس ملک، اپنے ملک میں اتنی آفت آئی ہوئی ہے، اتنی تباہی مچی ہوئی ہے کہ ہوں میں کیسے جاؤں اور صرف مطلب کہ سیر و تفریح کر کے یا رشتے داروں سے مل کے آ جاؤں نا، کہ یہ مجھے صحیح نہیں لگا نا۔ تم بس یہ ہوں تھا کہ میں ادھر پہنچی، نہ میرے پاس کوئی کانٹیکٹ سے، نہ کوئی میں نے ادھر سے کوئی تیاری کی تھی، میں ادھر پہنچ گئی تو بس میں نے بس یہ نیت کی دل میں نا کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، مجھے مجھے کسی طرح ادھر پہنچا دے، اور مجھے مطلب کہ یہ موقع دے کہ میں کچھ کر سکوں نا، یہ میرے دل میں تھی بات۔ ہوں تو بس یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر اچھے لوگوں سے ملا دیا، تو وہ مجھے نا، میں ادھر پہنچ گیا۔ ایکچولی میں گئی تھی سوات، جہاں پر ہوں سیلاب آیا تھا لیکن دوسرے علاقوں سے کم تھا، ٹھیک ہے نا، ادھر جو ہوں جتنی تباہی ہوئی ہے وہ دوسرے علاقوں سے کم تھی، لیکن تباہی ہوئی تو ہے ظاہر ہے ادھر بھی۔ ہوں تو ادھر میں تھی تو میں نے جا کے جہاں تک میں پہنچ سکے، اگین میں اکیلی تھی، اور وہ کافی رستے بھی خراب بند کیے ہوئے تھے ابھی تب۔ ہوں تو جہاں میں گئی تو میں ادھر پہنچی، اور میں نے بس دیکھا کہ کیا کتنی مطلب ایک منٹ ایک دم، وہ بھی ہماری طرح ہی لوگ ہیں جو ہے نا، ہوں مطلب کہ ادھر رہتے ہیں، اور کس طرح ان کے سب گھریں تباہ ہو گئیں، ان ہوں کے سب فصلیں تباہ ہو گئیں، اور وہ کیسے اب کتنی مشکل اور کتنی یو نو کتنی تکلیف کے حالات میں ہے نا۔ تو ہوں میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں نے کوشش کی کہ ادھر جو تنظیمیں ان کے ساتھ میں مل کے کچھ کر سکوں، وہ پاسبل نہیں ہوا، کافی لاجسٹیکل پرابلمس تھے۔ لیکن پھر میں نے جو ہوں لوکل ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ کامس لگا رہے تھے نا ادھر، جو ہے فلڈ ریلیف وکٹمس کے لیے۔ تو ہوں پھر میں نے یہ کہ انہوں نے کہا ہمیں دواؤں کی بہت ضرورت ہے ان کو نا، جب ہوں کامس پہ دے رہے ہیں فری آف چارج، تو اس میں ہمیں مدد کریں۔ تو بس میں نے اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالا، کچھ میں نے اپنے پیچھے جو کچھ دوست تھے، احباب تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ بھی تھوڑا حصہ ڈالیں، اور یقین ہوں کریں وہ چھوٹی سی کوشش سے ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے سنا، اور وہ مجھے فنڈز دیتے گئے جن کو میں جانتی بھی نہیں، مطلب میں نے صرف کچھ لوگوں سے شروع میں پوچھا تھا، لیکن اتنے لوگوں نے اس میں تعاون کیا، اتنی ہوں محبت انہوں نے دکھائی، اور شفقت، اور انہوں نے بہت کھلے دل سے پیسے دیے، اور کافی کچھ بہت کم عرصے میں کافی زیادہ فنڈز ہمارے ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر وہ میں ادھر کام پر میں گئی بھی پھر، اور ہوں وہ ہمیں میڈیسنس بھی دیں۔ تو بس یہ اس سے میں نے یہی ہے کہ ذرا آپ کو آپ اس میں یہ یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے پارٹ ہیں برٹش پاکستانی سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن کا بھی، تو جی انہوں نے بھی کوئی باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے سپورٹ کی ہے، یا وہاں پر پریکٹیکلی جو ہے کچھ تعاون کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ ہاں وہ برٹش، ہاں جی وہ بالکل وہ تنظیم بھی ہے، لیکن جس تنظیم سے زیادہ لوگوں نے سپورٹ دی تھی وہ تھی ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشنز اینڈ سرجنز ان اسکاٹ لینڈ، APPS۔ وہ جو ہمارا جی ڈاکٹرز کا گروپ ہے اسکاٹ لینڈ میں ہے نا، اس میں تو ان میں ہوں سے کافی لوگوں نے ہیلپ کی ہوں تو فی الحال تو ہم نے ذرا مالی مطلب کے لحاظ سے مدد کی ہے، لیکن آگے یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اور طریقوں سے بھی کریں گے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان سے کافی ہمارے عظیم، کافی ہماری شخصیت آئے ہوئے تھے ادھر، اس جی میں جی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ خدمت فاؤنڈیشن کے بھی تھے، عبدالشکور ہوں صاحب وہ بھی تھے، ہوں بہت سب لوگ آئے تھے فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے۔
تو ان سے بھی ملاقات کی. تو آگے انشاءاللہ ہماری یہ ہے پلان ہے کہ ہم اور طریقوں سے بھی مدد کریں کہ شاید ڈاکٹرز ہم بھیج سکیں ادھر. اخوت یا الخدمت فاؤنڈیشن کے جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ہوئی ہے آپ لوگوں کی بات ان فیوچر؟ کوئی جو ہے کیا پریارٹیز ہیں، کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اوورسیز جو ہے؟ جی ان کے ساتھ میری ملاقات تو ہوئی تھی ذاتی طور پر. ہمارے ڈاکٹرز گروپ کے سمجھیں کہ بات نہیں ہوئی، لیکن ابھی میں اب اس اے پی پی ایس کے جو ہے ایگزیکٹو بورڈ میں الیکٹ ہوئی ہوں ابھی. تو میں ان کے پاس یہ لے کر جاؤں گی کہ ہم کریں ان کے ساتھ مل کے نا، ان کے ساتھ تعاون کریں. تو جیسے میں نے کہا کہ مالی جو ہے مدد تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم کیسے ادھر کے جو ڈاکٹرز ہیں شاید ان کو ہم بھیجیں ادھر کہ ادھر ہیلپ آن دا گراؤنڈ کر سکیں، یا آن لائن مطلب ورچولی کسی طرح ان کو سپورٹ کر سکیں. کچھ جگہوں پر وہ ان کو سپلائیز چاہیے ہوں گی، ہاسپٹلز جو بن رہے ہیں، اگر ادھر سے ہم کسی طرح ان کو وہ مطلب پہنچا سکے. تو کافی سارے کام تو بہت ہے کرنے والا بھائی. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں کریں. لیکن جو میں نے اس میں جو سیکھا وہ یہی ہے نا، جو لیسن میں نے لیا کہ جو اگر آپ اچھی نیت کریں اور کوشش کریں کہ وہ خالص رہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بھی دیں گے اور آسانیاں بھی پیدا کریں گے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آگے بھی اے پی پی ایس کے تھرو اور مطلب باقی دوستوں کے تھرو ہم یہ کام کر ڈاکٹر سکیں. صاحبہ، ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور بھی کوئی زندگی میں خواہشات ہیں کہ جناب یہ میں کروں یا یہ کام کروں ویلفیئر کے حوالے سے یا خدمت خلق کے حوالے سے، یا کوئی بھی پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہو یا میڈیا کے حوالے سے کہ جناب یہ اس میں کوئی کام کریں؟ جی وہ بھی آپ میں جراثیم پائے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی. وہ بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک میرا یوٹیوب چینل ہے جس میں اردو میں بات کرتی ہوں ذہنی بیماریوں کے بارے میں، اور وہ کیسے ہمارے پاکستانی ڈراماز میں وہ کیسے ہمیں دیکھنے کو وہ ملتی ہیں. تو اس کا نام ہے گپ شپ ڈاکٹر سعدیہ اینڈ ڈاکٹر سمن. تو وہ ہم نے کچھ عرصے سے شروع کیا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کافی یہ شوق ہے، مجھے ایکچولی انسپریشنل لوگوں سے ملنے کا نا مجھے بہت شوق ہے کہ نا کہ لوگ جنہوں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں کیا، اور مطلب کہ جن سے آپ متاثر ہوں اور آپ خود اپنی زندگی میں مطلب کہ تبدیلی محسوس کریں نا، کہ آپ کا بھی نہیں دل تو کرے کہ میں کچھ. آپ خود ان لوگوں کی فہرست میں کیوں نہ شامل ہو جائیں کہ جو دوسروں کو متاثر کریں؟ مطلب کہ میں جیسے میں نے کہا شروع میں بھائی، میں نہیں سمجھتی کہ میں اتنا کچھ ہوں، لیکن میرا مطلب یہ کہا بھی ہے لوگوں نے کہ ایک طرح سے ایک رول ماڈل ہے ہمارے بچوں کے لیے. اور ظاہر ہے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی اگر آپ لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا تو ایک طرح سے آپ ہیں، اور آپ کی اوپر ذمہ داری ہے. پھر اب جیسے اب میں کہیں باہر جاؤں تو مجھے اگر لوگ مجھے جانتے ہوں یا انہوں نے میری کتاب پڑھی ہو یا یوٹیوب چینل دیکھا ہو، مجھے پھر اب یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا مطلب کہ ان کا میں کسی طرح سے نا ایسا، کیونکہ ذرا ہم سب میں خامیاں ہیں، کوئی ایسی چیز نہ وہ دیکھ لیں جس سے وہ ڈس ہارٹ ہوں. کیونکہ اکثر یہ لوگ ایسے بھی ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں، اگر کچھ نیگیٹو دیکھ لیں آپ تو آپ کا پھر وہ ہوتا ہے کہ لو. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان جو ہے اس میں خامیاں بھی ہیں اور مطلب کہ اچھائیاں بھی ہیں، اور ہمیں اچھائیوں پر فوکس کرنا، خوبیاں بالکل ان پر فوکس کرنا چاہیے. لیکن آگے میرا جو انٹرسٹ تھوڑا سا پیدا ہو رہا ہے، وہ کافی میں نے اب مطلب کہ یہ کافی انسپریشنل فگر سے میں ملی ہوں. اس میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، عبدالشکور صاحب خدمت کے ہیں، پروفیسر جاوید اقبال پاکستان کے. تو مجھے بہت اچھا لگا ان سے مطلب گفتگو کر کے، اور ان سے مطلب کہ ان کے نعمان اجاز سے بھی ہوئی ہے جی بالکل آپ نے یاد کروا دیا. لیکن یہ کہ ان کے مطلب کہ ان کے بارے میں سیکھنا، ان سے learning lessons from their lives and getting insights from their lives، کہ وہ خود اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا ہم اپنی زندگی میں مثبت چینجز لے کر آ سکتے ہیں، ہمارے اپنے لیے، ہمارے مطلب فیملیز کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے. تو یہ تھوڑا سا جرنلزم کی طرف میرا حال آ رہا ہے، تو شاید یہ آگے تھوڑا سا اس میں
आई डोंट नो कुछ करूँ तो हम्म, बस यही मैंने कहा ना कि काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं चाह रही हम्म, हूँ जो भी कुछ हो इस तरह हो कि अल्लाह करे कि मेरी नीयत सही रहे, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत डर रहता है, इस बात का बहुत डर रहता है भाई कि जो भी आप काम करें आपकी नीयत सही हो। अगर आपकी नीयत सही नहीं हम्म। होगी कि मैं अल्लाह ताला की खुशी के लिए कर रही हूँ या फिर अच्छा काम करने, मतलब कि अच्छा काम कर रही हूँ अल्लाह ताला के लिए, तो फिर वो काम आपके लिए, मतलब कि आपका क्या फ़ायदा होगा उससे? क्या फ़ायदा मिलेगा ना? तो ये बहुत है एक बेशक जी, चीज़ जो अमाल का दारो मदार जो है वो नियतों पर होता है, और नियत आपकी अच्छी बिल्कुल, हो, सिंसियरिटी हो, अखलास हो, तो फिर वो अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत भी होती है, और उसका फिर बिल्कुल। दूरस नताइज भी निकलते हैं, उसके लोगों को भी जो है फ़ायदा होता है। लेकिन वो ना उसको कायम रखना भी एक चीज़ है ना, क्योंकि अब शुरू में हम्म, शायद आप शुरू कर रहे हैं अच्छी नीयत से, लेकिन फिर और चीज़ें उसमें शायद आपको ना डिस्ट्रैक्ट कर लें या है ना उसमें शामिल हो जाएं। तो मुझे मेरा बस ये है कि, और मैं ये सब लोगों से, मैंने काफ़ी लोगों से ये पूछा, कासिम अली साहब से भी मैंने यही पूछा ना कि इसको कैसे हम कायम रख सकते हैं, तो बस ये हम्म, कि याद दहानी करवानी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, और ये कि हम्म। फिर और लोगों को मतलब कि अपने इंसानियत की, इंसानियत का फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके बहुत साथ शुक्रिया जैसे भी। डॉक्टर सादिया मोहम्मद साहिबा। हमारा टाइम जो है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। बहुत अच्छा लगा आपकी जो है लाइफ जर्नी, आपके एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बात और शख्सियात के हवाले से जो है आपने जो मुख्तलिफ बातें की हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखने सुनने वाले जो है इससे कोई ना कोई सबक ज़रूर सीखेंगे, लेसन ज़रूर लर्न करेंगे, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा पसे पर्दा जीएमसी नेटवर्क पे। अपने मेज़बान ऐसा इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।